الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. حضرات سامعین و ناظرین، ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات میں قادیانی الحاد کے نمونے پیش کر رہے تھے. آج کی مجلس میں ہم 24واں نمونہ پیش کرتے ہیں، اور وہ ہے سورہ بقرہ میں وارد ارشاد باری تعالیٰ تلک امۃ قد خلت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ امت ہے جو گزر چکی. اس آیت میں حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ذریت حضرت یعقوب کا ذکر ہے. قرآن کریم کے پہلے بارے کے آخری رکوع میں انبیاء کا ذکر ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تم کیا کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تیری اور تیرے باپ دادے کے دین کی، ان کے الہ کی عبادت کریں گے. ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہا واحدہ، جو الہ واحد ہے، ایک معبود ہے. تو اس میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے اور بہت سے انبیاء کی اولاد کی طرف اشارہ ہے. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ. تو اب اس کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی شخص کی اولاد ہونے سے کوئی فائدہ ہوگا، یا کسی شخص کے کسی نبی کی طرف منسوب ہونے سے کچھ فائدہ ہوگا. تو اللہ کا تحفہ یہ ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قانون عام ہے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کہ جو عظیم الشان ہستیاں گزر چکی ہیں ان کے اعمال تمہارے کھاتے میں نہیں آ سکتے ان کی طرف نسبت کرنے سے، اور تمہارے بد اعمال ان کے کھاتے میں نہیں ڈلیں گے کہ تم ان کے نام لیوا. یہ ضابطہ اللہ کا پوری انسانیت کے لیے روز اول سے تا قیامت ہے. اب دیکھیں اس آیت میں کیا الحاد کیا ہے. اب مفسرین ابن کثیر جو قادیانیت کے ہاں مجدد ہیں، کاش کہ یہ ابنائے قادیانیت اپنے مجددین کی بات کو سنیں تو وہ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا خالت کا معنی ہے ماضت، یعنی گزر چکی، اور امت سے مراد انبیاء کی جماعت ہے جن کا پہلے ذکر ہوا ہے جیسے میں نے کہا. پھر وہ کون ہیں؟ ان میں حضرت ابراہیم ہے، الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. پھر اس کے بعد آگے موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں. تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب اور ان انبیاء کی اولاد، ان سب کا اللہ نے اس میں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ رشتہ داریاں، یہ نسبتیں کچھ کام نہیں آئیں گی. اللہ کا ضابطہ یہ ہے لہا ما کسبت، پہلوں نے جو کمایا وہ ان کا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم نے جو کمایا وہ تمہارا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. مگر مرزا محمود تفسیر صغیر کے صفحہ 39 اور 40 پہ کیا کہتے ہیں؟ تلک امۃ قد خلت. آپ جب ترجمہ سنیں گے تو خود آپ کیا اٹھیں گے کہ یہ الحاد ہے، قرآن کی تفسیر یا تعبیر نہیں. وہ کہتے ہیں یہ وہ جماعت ہے
جو اپنا زمانہ پورا کر کے فوت ہو چکی ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اور الحاد ہے اور تحریف ہے قرآن کریم میں۔ اب خلط کا معنی فوت ہو چکی، کہاں سے لیا؟ تو مذکورہ آیت میں لفظ خلط وارد ہوا، جو خلا یخلو خلاً، اس کا فعل ماضی ہے، جس کا معنی یہ ہے گزر گئی، مگر مرزا محمود نے اس میں یہ تحریف کی کہ اسے موت کے معنی پر محمول کرتے ہوئے کہا اپنا زمانہ پورا کر کے فوت ہو چکی۔ اتنا بڑا الحاد کا اس نے اکتساب کیا، جب خلا یخلو کو بجائے اس کے اصل معنی سے گزرنا، انہوں نے مات یموت مرنے کے معنی میں لے آئے۔ یقیناً یہ ان کا عمل لغت اور نقل مسلسل کے ساتھ کیا ہے، اس کی مخالفت ہے۔ تمام مفسرین جن میں قادیانیت کے مجددین بھی موجود ہیں، یہ ان کی تفسیروں کے خلاف ہے۔ یہ ایسا امر ہے جس پر قرآن حکیم کی کوئی آیت یا احادیث میں سے کوئی حدیث یا مفسرین کے اقوال میں سے کوئی تصریح بھی موجود نہیں۔ قادیانی شرعی نصوص میں ایسی تحریف محض اس لیے کرتی ہے تاکہ اسلامی عقائد اور دینی مسلمات جو ہیں ان میں تشکیک پیدا کر دے اور مسلم امت کے ذہن اور فکر اس کو مشوش کر دے اور انسانیت کو صراط مستقیم سے ہٹا دے۔ اسی طرح کا ایک اور نمونہ بھی اس مجلس میں ہم پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم۔ اب اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، اللہ کو معلوم ہے تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور درگزر فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول سمجھیں کہ رمضان کی راتوں کو بیویوں سے ہم بستری کو جو پہلے حلال نہ تھی، رمضان کی راتیں پہلے حرام تھیں اس عمل کے لیے، پھر اس کو شارع علیہ السلام نے حلال کر دیا۔ خود اسی آیت کے آغاز میں یہ صراحت موجود ہے کہ تمہارے لیے روزہ کی رات کو بیویوں سے ہم بستری حلال کر دیے۔ احل لکم، یہ ہے اس سے پہلے حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، احل لکم لیلۃ الصیام، روزے کی رات کو، کہ تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو۔ جس کے بعد یہ قول ہے، علم اللہ انکم، اللہ کو جان لیا اللہ نے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے۔ تو توجیہ اس کی بیان کی کہ اللہ نے اس کام کو کیوں تمہارے لیے حلال کر دیا، اس لیے کہ تمہارے سے یہ خیانت سرزد ہو رہی تھی، تو اللہ نے تم سے درگزر کیا، تم پہ اللہ نے رحمت فرمائی، نرمی فرمائی اور شفقت فرماتے ہوئے رات کی مباشرت کو حلال کر دیا۔ یہ اس آیت کا شرعی اور شان نزول کے مطابق مدلول ہے۔ اب مرزا محمود جو مرزا غلام محمد قادیانی کا دوسرا خلیفہ اور بیٹا ہے، تفسیر صغیر جو ہے اس کی صفحہ 40 اور 41 میں لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کی حق تلفی کرتے تھے، اس لیے اس نے تم پر فضل سے توجہ کی اور تمہاری اس حالت کی اصلاح کر دی۔ مرزا محمود نے اس آیت میں 2 جگہ پر تعریف کی ہے۔ لفظ تختانون یہ فعل مضارع ہے
جس کا مصدر اختیان ہے اور معنی خیانت کرنا ہے. اور وہ خیانت کیا تھی؟ قرآن میں یہ بھی مذکور نہیں، مگر شان نزول اور آغاز آیت اور سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خیانت بھی اسے جمع کی تھی. خیانت کے بارے میں دو قول ہیں. ایک یہ کہ عشاء کے بعد سو جانے کے بعد کھا لینا یا بیویوں سے جمع کرنا، یہ دونوں امر مشروع شروع میں حرام تھے. جب تم سو گئے تو اب کھا نہیں سکتے، بیویوں سے ہم رشتے نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کے حکم کو بندوں پر شفقت کرتے ہوئے منسوخ فرما دیا، مگر نسخ سے پہلے سونے کے بعد اٹھ کر کھانا پینا یا جمع کر لینا اسے خیانت سے تعبیر کیا گیا. یہ ہے تختانون کا پہلا معنی. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کو علم تھا کہ اگر رمضان کی رات عشاء کے بعد یا سو کر اٹھنے کے بعد کھانے پینے اور جمع کی حرمت کا حکم باقی رہا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اور خیانت کے مرتکب ہو جاؤ گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں سو کر اٹھنے یا عشاء کے بعد تمہارے لیے کھانے پینے اور جماع کو حلال رکھا. تو اس طرح اس میں نہ ارتکاب خیانت ہوا، نہ ارتکاب محرم ہوا، نہ کسی حکم کا نسخ ہوا. مگر اس قول ثانی میں حرف شرط کو مقدر ماننا پڑے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حرمت کا حکم دیتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے اور خیانت کے مرتکب ہو جاتے، اپنے نفسوں سے خیانت کرتے. لہذا اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی فتاب علیکم کا معنی یہ ہوا کہ اس نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں کو جماع اور اکل و شرب عشاء کے بعد یا سونے کے بعد کو حلال رکھا. اور عفا عنکم کا معنی یہ ہوا کہ تمہارے لیے اس حکم میں وسعت رکھی اور تمہیں مشقت میں نہیں پڑنے دیا. اس پہ مزید بھی کچھ کلام کریں گے ہم مگر اگلی مجلس میں. اور آج اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.